الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کی شان، انسانوں کی توقیر، انسانوں کی عزت اللہ نے بندگی میں رکھی ہے، اور جب یہ انسان بندہ بن کر زندگی گزارے گا تو یہ محترم بنے گا، اور اگر اس کی زندگی میں سے عبدیت اور بندگی نکل جائے گی تو پھر یہ نہ قابل احترام رہے گا نہ اس کو عزت حاصل ہوگی۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کے گروہ کے سب سے مقدس اور سب سے بزرگ تر گروہ انبیاء کو، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو عبدیت کی اعلیٰ ترین صفت سے متصف فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام نہ صرف یہ کہ لوگوں کو عبادت کی ترغیب و تعلیم دینے کے لیے آئے، بلکہ نبیوں نے اس عبدیت کو اور اس بندگی کو اپنی زندگی میں ایسے عمل کر کر بتایا کہ امتیں اور انسان اس کو کرنے سے قاصر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اور رسول بنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، اسی لیے کلمے کے جز میں رسول کے ساتھ جس لفظ کا اضافہ ہے وہ اور انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات میں وہ اضافہ نہیں ملتا۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہاں بھی ترتیب کیا ہے کہ عبد مقدم ہے اور رسول مؤخر ہے، رسول کو بعد میں ذکر کیا۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے صفت عبدیت عطا فرمائی اور ساتھ میں صفت رسالت سے بھی متصف فرمایا، کیونکہ بندے کی سرفرازی عبدیت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک تو بنایا، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن معبود نہیں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے۔ سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو، اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ عبدیت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، تو حضرت آدم کو سب نے فسجد الملائکۃ کلہم، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اب معبود بن گئے، معبود تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی سجدہ کسی کو روا ہے۔ اللہ کا امر تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا،
یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ ہی کو زیبا ہے، اللہ ہی کے لیے زیبا ہے کہ سجدہ عبادت اللہ کو کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا، مسجود ملائک تو بنایا، ان کو سجدہ ضرور کرایا، لیکن سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جو حضرت آدم کے لیے روا رکھا گیا تھا۔ پھر بعد میں وہ سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا گیا کہ نہیں، اس سے ایک قسم کا مغالطہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اب آدم کی اولاد کسی اور کو سجدہ نہیں کرے گی، کسی کے سامنے ان کا سر نہیں جھکے گا اللہ کے سوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد کہ بھئی مسجود ملائک تو ہیں، تو ان کو پابند بنا دیا، جنت میں بھیجا اور کہا لا تقربوا ھذہ الشجرہ، پابند ہے تم، یہ ابدیت ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ہے جس کا حکم تم کو ماننا ہے۔ یہ اس بات کا پابند بنانا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم عبد ہو، لا تقربوا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب میں میاں بیوی نے جانا نہیں، لا تقربوا ھذہ۔ اس سے علماء مفسرین نے یہ نقطے کو واضح کیا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بندگی والی شان کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو اور ان کی اولاد میں آنے والے اور انسانوں کو اس غلط فہمی سے نکالنا تھا کہ آدم علیہ السلام معبود نہیں ہیں، آدم علیہ السلام بھی عبد ہیں، آدم علیہ السلام بھی عبد ہیں، بندے ہیں، ان کے اوپر کوئی ہے۔ اور اس اللہ نے ان کو کہا لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر اس حکم کو توڑو گے تو اپنے اوپر زیادتی کرو گے، فتکونا من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پھر وہ کام ہو گیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ بھی ابدیت ہے کہ بندہ بعض مرتبہ اپنے مالک کے حکم کے خلاف ورزی کرے، یہ بھی ابدیت ہے، یہ ابدیت کی شان ہے، بندہ ہونے کی شان ہے کہ اس سے گناہ ہو۔ بندہ ہونے کی شان کیا ہے؟ گناہ نہیں ہونا یہ بندہ ہونے کی شان نہیں ہے، گناہ ہونا بندہ ہونے کی شان ہے۔ پھر دوسری شان، منفی شان، وہ کیا تھی؟ ایک تو حکم دیا لا تقربوا ھذہ الشجرہ، پھر گناہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کے قریب ہی نہیں پہنچے بلکہ درخت کو چک بھی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو چک لیا تو پھر ابدیت کا جو تقاضا تھا، معبود کو جو بندے کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا وہ کرایا۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، ناراض جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اپنی ناراضگی کا اظہار اس صورت میں کیا کہ تم اب جنت میں سے نکل جاؤ۔ اور ان کا لباس، جنت کا یونیفارم جو ان کو پہنایا گیا تھا، سب سے پہلے سسپینڈ کیا جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ وردی اتار دی جاتی ہے، جنت کی وردی اتار دی گئی۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب وہ جنت کا لباس پہنایا گیا تھا تو وہ اتر گیا، تو قرآن کہتا ہے فتفی فجالا تفیقہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں کو لپیٹنے لگے، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ یہ بھی ابدیت ہے، معبود چھپایا نہیں کرتے، معبود کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ انسان اپنے آپ کو کیوں چھپا رہا ہے؟ یہ ابدیت ہے، کچھ کمی ہے، کوئی چیز ہے جس کو چھپانا ہے، اور وہ اس کا نام حیا ہے، تو وہ چھپانے کے لیے یہ ابدیت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں کو احساس بھی دلایا گیا کہ تم نے غلط کیا ہے، احساس ہو گیا، پھر چلے ندامت کرنے کے لیے، یہ بھی ابدیت ہے، بندہ نادم ہوتا ہے، تو یہ بھی ابدیت ہے، بندگی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ ان کو ندامت ہونے لگی۔ پھر انہوں نے ندامت ہوئی تو پھر معبود کی طرف کہ اب بھائی گناہ ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، مالک سے۔ تو پھر دونوں دعا کرنے لگے، کیا کہا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، دونوں مل کر دعا کر رہے، عورتوں کی طرف سے اماں حوا، انسانوں کی طرف سے حضرت آدم مردوں کی طرف سے، اور پوری اپنی اولاد کی طرف سے دونوں دعا کر رہے، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی،
تو یہاں معلوم ہوا کہ رب کوئی اور ہے. آدم مسجود ملائک ضرور ہے، معبود نہیں ہے. تو ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے. ضرورت، اور یہاں بھی ہے درخواست ہے، معاف کر دو یہ نہیں ہے تو معاف کرو، کیونکہ معبود ہے، جانتے ہیں کہ میں بندہ ہوں. اور معبود کی مرضی، رب کی مرضی، مالک کی مرضی، اس میں درخواست چلتی ہے، اس میں حکم نہیں چلتا ہے. مالک کا حکم چلتا ہے، مملوک کا حکم نہیں چلتا. آقا کا حکم چلتا ہے، غلام کا حکم نہیں چلتا. تو یہاں درخواست ہے ان لم تغفر لنا، ہم نے ظلم تو کر لیا ہے، آپ کو اختیار ہے. اگر آپ معاف کر دیں گے تو کرم ہوگا، اگر نہیں معاف کریں گے تو آپ مجبور بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا. آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کرم ہو جائے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ہمارا نقصان ہوگا. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، معبود کا، رب کا نہیں بگڑتا، آقا کا نہیں بگڑتا، مالک کا نہیں بگڑتا. بگڑے گا تو غلام کا بگڑے گا، ہماری بگڑ جائے گی. معاف کر دیجیے، ابدیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے یہ ان کی بندگی والی شان کے اظہار کا ایک سب سے زبردست پہلو ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ آدم عبد ہیں، آدم بندے ہیں. آدم بندے ہیں، اور بندے سے خطا ہوئی تو خدا کی طرف رجوع کیا اور پھر درخواست کی، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، گناہ گار ہے، معاف کر دیجئے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی دی، لیکن مشروط معافی تھی وہ کہ بھئی تم نے ہمارا بڑا حکم توڑا ہے. چھوٹی غلطی ہوتی ہے الگ بات تھی، بڑی غلطی کی آپ نے، اس لیے ایک شرط کے ساتھ معاف ہے. معافی کیا ہے؟ اہبتا، یہاں سے نکلنا پڑے گا، جنت چھوڑنا پڑے گا. ہم معاف کر رہے ہیں لیکن اس شرط پر معاف کر رہے، یہ نہیں کہ آئندہ مت کرنا. اگر آئندہ نہ کرنے کی شرط لگاتے تھے تو ہمارے لیے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ بڑے حکیم اور بصیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی شرط نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، معاف، غلطی ہوئی، ہم نے منع کیا تھا، تم نے غلطی کی، ٹھیک ہے تمہاری غلطی معاف، لیکن یہاں سے جانا پڑے گا. اب یہاں ہم رہنے نہیں دیں گے، ہمارا حکم بہت بڑا حکم ٹوٹا ہے، اس لیے ہم جنت میں رہنے نہیں دیں گے. اب جنت میں رہنے کے لائق بنا کر پھر آنا پڑے گا، تو اس کے لیے اہبتا، زمین پر اترو. لیکن ایک اور چیز ہے، زمین پر جا رہے ہو لیکن یاد رکھو تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر جاؤ گے. میاں بیوی کی دشمن، بیوی میاں کا دشمن، اور انسان کا شیطان دشمن، شیطان کا انسان دشمن، تمہاری دشمنیاں رہے گی. اہبتو، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. قرآن نے کہا بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کے دشمن. اب بیوی، لوگ سمجھتے بیوی ہماری دوست ہے، نہیں، دشمن ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے اتارا تھا، دشمن ہے بیوی. شوہر بیوی کا دشمن ہے. اب وہ کیسا دشمنی کا مطلب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آپ مشاہدے کے خلاف کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حکموں میں رکاوٹ بنے گی بیوی شوہر کے، وہ محبت نہیں کر رہی آپ سے، دشمنی کر رہی ہے. اس کے تقاضے آپ اللہ کے حکم کے درمیان میں حائل بنیں گے، یہ دشمنی ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب آپ کو دوڑنا چاہیے، لیکن بیوی کی ادائیں اور اس کی کے تقاضے یا اس کی ضرورتیں آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی، تو بیوی دشمن ہوئی کہ دوست ہوئی؟ دشمن ہوئی. دوستی صرف اللہ سے ہے، دشمنی بن گئی یہاں پر. اور یہ دشمنی ایسی دشمنی ہے جو بڑے خسارے کا سودا ہے، بڑے خسارے کا سودا ہے. ٹوٹل اس میں گھاٹا ہے، کوئی پروفٹ نہیں، ٹوٹل لاس ہے. تو اللہ نے کہا تھا تم نے بیوی شوہر کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہے، دشمن ہوئی. تو اللہ نے کہا دشمنی ڈال رہے ہیں، دو چیزوں کے ساتھ جاؤ، جنت میں سے نکل جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن ہے. یاد رکھنا تم، کوئی تمہارے اندر دشمنی رہے گی، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہ دشمنی کے ساتھ آئیں. بظاہر دوستی ہے، بیوی ہے، چاہ رہی ہے، میاں اپنی بیوی سے
میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، لیکن میاں بیوی کو دھوکہ دے رہی ہے، بیوی میاں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کائے کے معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں۔ یہ بتا دیا تھا اللہ نے، یہ دو چیزوں کے ساتھ توبہ قبول ہو رہی ہے آئے، یہ بھی عبدیت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبدیت ہے، بندگی کی بات ہے۔ اور یہ دھوکے ایسے کھانے میں پھر بندے کا توبہ کرنا اللہ کو پسند آتا ہے کہ اللہ ہو گیا، ہمارے ابا اماں نے بھی غلطی کرے تھے، انہوں نے بھی پھر آپ سے معافی مانگے تھے، پھر آپ نے ان کو بھی معاف کیے تھے، ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی غلطی کرتا تو وہ جا کر معافی مانگتا، میاں بیوی غلطی کرتے تو معافی نہیں مانگتے اللہ سے، تو معافی مانگنا کہ ہو گئی غلطی، ہم بھی معافی مانگ رہے ہیں آپ سے، معاف کر دو۔ اللہ کو پھر پیار بھی آتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے بخشش و عطا والے، کرم والے ہیں، وہ معاف کر دیتے۔ پھر جب بندہ کہتا ظلم، میاں بھی دونوں دعا کرنا کرتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، کھڑا کرو بیٹھ کر دعا کیا کرو، بیوی کو بلایا کرو، مصلی بچھایا کرو، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھا کرو۔ میاں بیوی بہت گناہ کرتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا نے یہ دعا کی، قرآن نے کہا تو دونوں مل کر بیٹھو، میاں بولے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور بیوی آمین کہے۔ پھر بیوی دعا کرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو مرد آمین، کیونکہ ہو سکتا ہے بیوی کی آمین قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے میاں کی آمین قبول ہو جائے۔ یہ عبدیت ہے، یہ عبدیت بتائی جا رہی ہے، یہ شان ہے عبدیت کی۔ پھر مانگو اللہ سے میاں، پھر اللہ تعالیٰ کو میاں اور بیوی جب دونوں رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو وہ جوڑے پر بڑا پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پہلے شاکار حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ کے اس میں یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو شرم آتی، کیسے بیٹھیں گے، کیسے دعا کریں گے، کائے کی شرم کرنے کی، کائے میں شرم نہیں ہوتی۔ لیکن نیکی کے کرنے میں آدمی کو حیا محسوس ہو اور شرم آئے، یہ غلط ہے۔ دعا کرو، میاں بیوی بیٹھ کر دعا کرنا چاہیے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے دونوں نے مل کر دعا کی، قرآن کہتا ہے اکیلے دعا گناہ دونوں نے ساتھ میں کیا تھا۔ میاں بیوی جب گناہ دونوں ساتھ میں کریں تو توبہ بھی ساتھ میں کریں، کیونکہ کبھی گناہ کا ذریعہ مرد بنتا ہے اور کبھی گناہ کا ذریعہ بیوی بنتی ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کا ذریعہ بنے، اور ذریعہ بنے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ اللہ نے اسی بنیاد پر یہ قید لگائی تھی کہ دشمنی رہے گی تمہاری، تو پھر دعا بھی کرو دونوں مل کر کہ ہم نے دعا یہ گناہ کیے، اب بیٹھو اور دعا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ کو پیار آتا ہے۔ اب میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ عبدیت کا مزاج انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ انسان عبدیت کا مزاج لے کر آئے۔ حضرت آدم کا میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عبدیت والا مزاج، عبدیت لے کر آئے۔ اولاد آدم کا مقصد زندگی عبدیت۔ اللہ قرآن میں کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کائے کے لیے کیا؟ عبادت کے لیے کیا، انہوں نے عبادت کرنا چاہیے۔ میں ان سے روزی کموانا نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ کھلانے کے مخلوق سے محتاج نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العزت رزق دینے والے ہیں، وہ الرزاق بہت رزق دینے والے ہیں، ذو القوة المتین، اور بڑی طاقت والے اور زبردست ہیں اللہ، تو ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود رزق دیتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے عبادت چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کا نظام لے کر بھیجا۔ جتنے نبی آئے ان کے ساتھ دین آیا، اور دین میں ایک زبردست حصہ عبادت کا ہے، عبادت کا نظام لے کر آئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس دین میں عبادت نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، جس دین میں عبادت نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ عبادت کے بغیر ایک آدمی آیا کہنے لگے اللہ کے رسول
نماز نہیں پڑھوں گا. کہا کہ پھر کلمہ پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں. نماز نہیں پڑھے گا تو کلمہ پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت دین کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکے. عبادت کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا. بھائی نماز تو پڑھنا پڑے گی, نماز پڑھنا ہی پڑے گی, نماز پڑھنا پڑے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو قبول نہیں کیا. کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تم کو نماز پڑھنا پڑے گی. تو نماز ضروری ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو نبوت کے ساتھ دو چیزوں کی پیشکش ہوئی. آپ کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں اور نبوت دیتے ہیں. دو چیزوں میں سے انتخاب کرو, نبوت اور بادشاہت, نبوت اور بندگی, عبدیت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت اور نبوت کو قبول کیا, عبدیت اور بادشاہت کو قبول نہیں کیا, نبوت اور بادشاہت کو قبول نہیں کیا. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت بھی عطا کر دی جاتی. اللہ کے رسول نے کہا میں عبد رہنا چاہتا ہوں. بندگی کی شان ہی بڑی نرالی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو جو ایک بہت عجیب وصف نظر آئے گا وہ عبدیت کا وصف ہے. عبدیت کا وصف ہے. اس لیے میں شروع میں کیا کہا تھا کہ کسی نبی کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. عبد کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جزء لا ينفک کے طور پر اختیار کیا گیا ہے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. اور عبد کو بھی مقدم رکھا, وہ رسولہ اور اس کے رسول ہے. اس لیے التحیات جو سکھائی اللہ نے, یا التحیات جو ہے یہ سکھائی گئی ہے, تو اس میں عبدہ و رسولہ کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو اللہ نے بیان کیا, سبحان الذی اسری بعبدہ برسولہ نہیں کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج کرا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, سبحان الذی اسری برسولہ نہیں کہہ رہے ہیں, سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ رہے ہیں. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا, راتوں رات بندہ کہا گیا. اب من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, مسجد حرام سے مسجد اقصی, اور مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا, اور سدرۃ المنتہا سے پھر اللہ کی قربت کے جو مراحل طے کرائے گئے وہ پورا سفر ہے جس کو اللہ نے بیان کیا. تو اللہ نے یہاں عبد کو استعمال کیا کہ نبی تو بہت بڑے ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, اور اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کے لیے صفت کیا ہے, عبد. ان کی شان کیا ہے, عبد ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں, عبد, اللہ کے بندے ہیں. اس لیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بارے میں یہی کیا, انی عبد اللہ, میں اللہ کا عبد ہوں. انی عبد اللہ. بندہ بننے میں انسان کی توقیر ہے, اس لیے عبد کو استعمال کیا. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, آتانی. وجعلنی مبارکن, مجھے برکت والا بنایا. حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, اور ساروں کے قرآن میں جو بیانات ہیں ان بیانات میں انہوں نے سب سے پہلے اپنی کون سی حیثیت کو بیان کیا, عبد, بندہ ہوں. تو بندہ کسے کہتے ہیں, اب میں وہ آپ کو عبد کسے کہتے ہیں. ہم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کا اس وقت تذکرہ نہیں کریں گے, بلکہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بیان کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی شان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں, بندے ہیں, اور اللہ بڑی صفات والے ہیں, بڑے زبردست ہیں, ذو القوت المتین ہیں, ذل جلال والاکرام ہیں, احکم الحاکمین ہیں, ارحم الراحمین ہیں. یہ ان کی صفات ہیں. ذل جلال والاکرام جلالی صفت ہے, ذو القوت المتین جلالی صفت ہے, صاحب الجبروت جلالی صفت ہے. اللہ رب العزت کی یہ جلالی صفات ہیں, اور جلال ان کے جلال کا یہ عالم ہے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انسانوں کو جمع کریں گے
اور سارے کے سارے انسان حفاتن عراتن غیر مختونین، سارے لوگ ننگے قدم ننگے بدن میدان محشر میں خدا کے حضور دوڑتے ہوئے لپکتے ہوئے دوڑیں گے. آواز آ گیا آؤ، تو میدان محشر میں جمع ہوں گے تو نگاہیں کسی کی اوپر نہیں اٹھے گی، ساروں کی نگاہیں شرمندہ اور پشیمانی کی وجہ سے، شرمندگی اور پشیمانی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوگی. کوئی نگاہ اٹھانے کی یہ اللہ کے عظمت، اللہ کے جلال کی وجہ سے ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اوپر دیکھ سکے. اتنا جلال ہے اللہ کا. اللہ رب العزت اپنے جلال پر اپنی رحمت کو غالب کیے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں وسعت رحمتی علی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وسیع ہے. اگر ایسا نہ کرتا میں تو لوگوں کے لیے اور جانداروں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ گناہوں کو جاننے کے بعد پردہ فرماتے ہیں، ستار ہیں، پردہ فرماتے ہیں، ستاری کرتے. معلوم ہے کہ یہ بندہ یہ بندی گناہ کر رہے ہیں، ان کے علم میں بیوی شوہر کی نگاہوں سے چھپ کر بدکاری کر رہی ہو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جان رہے ہیں. اللہ رب العزت اگر چاہیں تو کھول بھی دیں، اللہ چاہیں تو رسوا کر دیں، اللہ ستاری کرتے. بہت جب بندہ بازی نہیں آتا تو پھر گناہ کو کھول کر رسوا کر دیتے ہیں، رسوائی کا سامان کر دیتے ہیں، پردہ ڈالتے رہتے، پردہ ڈالتے رہتے ہیں. یہ ستار ہے. وسعت رحمتی علی کل شیء، میری رحمت وسیع ہے، اس وجہ سے میں گناہوں پر پردے ڈالتے رہتا ہوں. اور اللہ کو ستاری بھی پسند ہے، پردہ ڈالنا بھی پسند ہے. کسی کے عیب کو کھولنا، کوئی بندہ کھولتا ہے تو اللہ کہتے نہیں کھولے مت، پردہ پسند ہے اللہ کو، پڑے رہنے دے، اللہ تو سب جان رہے، لیکن انہوں نے پردہ فرما دیا ہے، اس لیے بندو تم بھی پردہ کر لو، پردہ کرا دو، مت کھولو. اس لیے حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یومن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ابدیت والی شان لے کر آئے، بندگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احکام نہیں پہنچائے، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کا یقین بٹھایا، اللہ کی ذات کے متعلق لوگوں کو بتایا. تو جتنا لوگوں نے جانا اس سے بہت زیادہ یقین، اس سے بہت زیادہ ایمان، اس سے بہت زیادہ علم اور اس سے بہت زیادہ اللہ کی ذات سے تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جانتے تھے اس کے بعد یہ فرماتے تھے سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کو جس طرح ہم نے پہچاننا چاہیے نہیں پہچانا. سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، آپ کو جس طرح پہچاننا چاہیے ہم نے نہیں پہچانا. ہم بولتے ہیں ہم اللہ کو بہت سمجھتے ہیں، ہمارا کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی معرفت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں اتنا جاننے کے بعد فرما رہے سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جس طرح آپ کو جاننا چاہیے ہم تو جان ہی نہیں سکے، جس طرح جاننا چاہیے ویسے پہچان ہی نہیں سکے. سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، آپ کو پہچان نہیں سکے. اگر پہچان لیتے تو میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پہچانا تھا، اس لیے رات بھر عبادت میں گزر جاتی تھی. نبوت کا کام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دو ذمہ داریاں تھیں، ایک نبوت والی ذمہ داری، ایک ختم نبوت والی ذمہ داری. ان دو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم پر تو ایک عدد بیوی کی ذمہ داری اور چند عدد بچوں کی ذمہ داری، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم کو اللہ کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا ہے، ہم اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں، نافرمانیوں کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر آنے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی ہے، آپ کا خاندان اور علاقہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی محنت لے کر آئے، اس کے تقاضے بھی ہیں، ساری چیزیں، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت دیکھو کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ روزانہ اضافہ ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اللہ صلی تعالیٰ سے جس طرح عبادت کیا کرتے تھے صحابہ کرام تھک جاتے تھے، کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ
نہیں دے سکتے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر کوئی 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد میں طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے رعایتی احکام نازل کیے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو وہاں پر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا کہ نہیں، ذرا صحابہ کرام کے پر بہت زیادہ بوجھ ہو جا رہا ہے، ان کے لیے کمی کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کمی کی، صحابہ کرام کے لیے کمی کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فتہجد بہ نافلۃ لک، آپ کو تہجد بھی پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ 5 وقت کی نمازوں سے آگے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل ہے، سنن ہے۔ ہم لوگ فرض پڑھ لیتے ہیں اور نوافل کو گول کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت فرض پڑھ لیا ہمارا کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام، سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ فرض کے بارے میں سن لو، جو چیزیں اللہ نے فرض فرمائی ہے ان کو فرض ماننا یہ ایمان ہے۔ ان کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اس کا اسلام سے وہ خارج ہوتا ہے۔ اسلام کے فرائض کا ماننا یہ ایمان ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ کوئی اگر کہہ دے میں نماز کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اپنے اپنے اوقات کے ساتھ ہر ایمان والے کو ماننا ہے، یہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی فرض ہے۔ فرض کو پر ایمان لانا یہ ایمان ہے اور یہ فرض ہے۔ فرض ایسی چیز ہے کہ جو چھوڑی نہیں جا سکتی، جس کے چھوڑنے پر سخت ترین گناہ ہوتا ہے۔ نماز کے چھوڑنے پر سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ اب آج نہیں محسوس ہو رہا وہ عذاب، لیکن کل قیامت کے دن نمازوں کے چھوڑنے پر جو اللہ رب العزت سخت ترین عذاب دیں گے۔ اور نماز کو جو فرض ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، فرض معاف نہیں ہوتا، فرض معاف نہیں ہوتا، نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ نہ کسی پیر کو اختیار ہے کہ وہ نمازیں معاف کرا دے، نہ کسی کو اختیار ہے کہ وہ نمازیں معاف کرا دے۔ نمازیں معاف نہیں ہوتی، نماز باقی رہے گی، فرض باقی رہے گا۔ فرض کا منکر کافر ہے، فرض کا منکر کافر ہے، فرض کا چھوڑنے والا فاسق ہے۔ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتی، بغیر توبہ کے فرض کے تارک کی، بغیر اس کو چھوڑنے کے، بغیر عذر شرعی کے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں تھا اس کے بعد، اور جان بوجھ کر عذر شرعی ہونا ضروری ہے۔ اور عذر شرعی کے لیے ڈاکٹر، ایکسپرٹ ڈاکٹر، اپنے پیشے کا ماہر، جس مرض میں مبتلا ہے اس کا ماہر کہتے کہ یہ عذر ہے، اس عذر کی بنیاد پر وہ فرض چھوڑا جا رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ عذر قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ عذر القا معاذیرا، عذر منہ پر پھینک دیا جائے گا، یہ تیرا عذر ردی کچرے کے ٹوکرے میں، یہ ہم کو قبول نہیں، القا معاذیرا۔ تو بغیر اور جو نماز کو چھوڑ دے، اپنے وقت پر نماز نہ پڑھے، نماز قضا کر دینا، چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، اپنے وقت پر نماز نہ پڑھے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فویل للذین، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، فویل للمصلین الذین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نمازیوں سنو، میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن نمازیوں کی بات کر رہا۔ فویل للمصلین الذین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں،
جماعت چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ظہر کو عصر میں، عصر کو فجر کو ظہر میں، ظہر کو مغرب میں ملا دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہلاکت ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بربادی کا کیا عالم ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، سنت موقع اب فرض ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے واجب۔ واجب کا منکر فاسق ہے، واجب کا تارک بھی فاسق ہے۔ جو واجب ہے تو اس کا ادا کرنا، اس کے بعد ہے سنت دو ہے، ایک وہ سنت جس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام و التزام کے ساتھ کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ جیسے فجر کے پہلے کی 2 رکعت نماز، فجر کی نماز فرض سے پہلے ہی پڑھنا، فجر سے پہلے ہی پڑھنا، جیسا نبی نے کیا ویسے کرنا۔ فجر کی 2 رکعت نماز، فجر کی نماز سے، فجر کی 2 رکعت نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے رسول نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا۔ اس کے چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت سنت جو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جو عام طور پر اگر کوئی آدمی اس 4 رکعت نماز کو فرض سے نہ پہلے پڑھ سکے تو اس کو ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 4 رکعت پڑھنا چاہیے، یہ سنت کی قضا ہوگی، یہ سنت کی قضا ہے۔ ظہر کی سنت کی قضا کرنا پڑے گی، ظہر کی سنت کی قضا سنت ہے، اور فجر کی سنت کی قضا سنت ہے۔ جس طرح فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب ہے، اسی طرح سنت کی قضا سنت ہے، سنت کی قضا بھی کرنا ہے، ورنہ سخت سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت سنت کے چھوڑنے پر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی سنت ہے چھوڑ دو، نفل ہے چھوڑ دو، فرض ہے پڑھ لو، نہیں، بڑی سخت وعید آئی ہے سنت کے تارک کے لیے بھی کہ وہ سنت نماز ہو۔ سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیا کسی عذر کی وجہ سے، اس لیے امت کے لیے اس میں گنجائش نکل گئی کہ اگر وہ کبھی کسی عذر کی وجہ سے نہ پڑھے تو چھوڑ دے، لیکن اس کی عادت بنا لینا کہ اس کو نہ پڑھنا اچھا نہیں۔ جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے کہ اس کو ہمیشہ چھوڑ دیا جائے، کبھی کبھار اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ اس عذر کو قبول کر لیں گے، اس عذر کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد ہوتی ہے نفل نمازیں، جیسے ظہر کی 2 4 اور اس کے بعد 2 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت ہے، یہ نفل نماز ہے۔ نفل نماز وہ ایڈیشن ہے کہ جو فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا کہ اگر تمہارے فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ کمی اس نفل کے ذریعے سے پوری ہو جائے، اس کے لیے وہ نفل نماز ہے، 2 رکعت نماز کی کمی اس کے ذریعے سے پوری کر لی جائے گی۔ اور کون ہے جو نماز کے حق کو ادا کر سکے؟ تو اس کے نوافل کا اہتمام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نمازوں کے ساتھ سنن اور یہ بھی پڑھتے تھے، اور نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی تھی، یہ ابدیت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ نمازیں اپنے طور پر ادا فرمائی ہے اور امت کو اس کے ادا کرنے پر ترغیبیں دی ہے، ان کے کرنے پر ترغیب دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز صالحین کا شعار ہے، تنہائی کی نماز ہے، اللہ سے قربت کا سب سے بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ایک دم قریب ہو جاؤں اور اللہ کا مقرب بن جاؤں، تو اس کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کچھ مسائل بھی ساتھ میں بیان کر رہا ہوں تو وہ مسائل بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے،
اور صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق تک رہتا ہے، اور اس کا سب سے افضل وقت آخری رات کا آخری حصہ ہے، رات کا کہ آدمی پہلے سو جائے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ تہجد کی نماز اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھی اور امت کے لیے نفل نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کی ادنا مقدار 2 رکعت ہے، کم سے کم مقدار 2 رکعت ہے، اور پھر 12 رکعت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں طویل قیام کیا کرتے تھے اور طویل رکعتیں تہجد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لمبے رکوع کیا کرتے تھے اور طویل سجدے فرمایا کرتے تھے۔ رکوع اور سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، مختلف دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سجود میں اور حالت رکوع میں ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا کیا کرتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز، اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، اس کو یہ ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو وہ اس کو اپنے بارے میں اطمینان نہیں ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ سکوں، وہ وطر کی نماز سے پہلے، وطر پڑھنے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وطر پڑھنے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے 2 رکعت پڑھے چاہے رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو 1 مرتبہ سو کر اٹھ کر پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو وہ آدمی وطر پڑھنے سے پہلے اپنی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لے۔ جس آدمی کا اہتمام ہو لیکن کسی تاخیر کی وجہ سے وہ سو جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے اور پھر سوئے، تاکہ اگر دیر سے نیند کھلے تو اس کی تہجد کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اور تہجد جو ہے وہ صالحین کا شعار ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں پر خصوصی طور پر نظر ڈالتے ہیں، تہجد سے دل منور ہوتے ہیں، تہجد سے دعا میں قبولیت کے آثار پیدا ہوتے ہیں، تہجد سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، تہجد سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، تہجد سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ نماز کی لذت عطا فرماتے ہیں، تہجد سے دعا میں قبولیت کے آثار پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی فضیلتیں ہیں تہجد ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت پڑھنے سے عاجز مت بنو، اٹھا کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے تہجد کی نماز۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کو اٹھ کر جو بھی ذکر و تلاوت کے معمولات آپ کرنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، اور مغرب اور فجر کی یہ 2 رکعتیں ایسی ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندے جانے کا اندیشہ ہو تب بھی میں ان 2 رکعتوں کو نہ چھوڑوں، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو 2 رکعت نماز، پھر اس کے بعد فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں آپ بڑی آیتیں، قرآن کی آیتوں کی تفصیل 3 ہے، طوال مفصل، کسار مفصل، اوساط مفصل۔ تو بڑی آیتیں 50 آیتیں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، طویل نماز پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز میں طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھتے، ذکر، تلاوت اور جو بھی مشاغل رہتے وہ کرتے۔ جو آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بیٹھے، جہاں نماز پڑھی وہیں پر بیٹھے، وہاں ذکر و تلاوت کرے یہاں تک کہ سورج نکل جائے۔ اور جب سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ ہو جائیں، گھڑی کے اعتبار سے 20 منٹ ہو جائیں، تو ایک اور عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اشراق کی نماز کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے تھے۔ اشراق کی نماز 2 یا 4 رکعت ہے، یا تو 2 پڑھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت ثابت ہے، 4 رکعت نماز پڑھے 2 رکعت کر۔ جس نے نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر، وہیں پر بیٹھ کر سورج نکلنے تک وہاں بیٹھا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ 1 حج کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ کا کرم دیکھو کہ اتنے بڑے ثواب کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کو کوئی عذر ہو قضائے حاجت کا یا گھر میں دودھ پہنچانے کا، یا اس کو اندیشہ ہو کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں، میرے گھر والے نہیں اٹھے ہوں گے، تو ان کو اٹھانے کے لیے وہ جانا چاہے تو وہ جا کر اپنے مشاغل کے بعد جب سورج نکل کر 20 منٹ گزر جائے تو وہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اور اشراق کی نماز کا وقت تھوڑی ہی دیر رہتا ہے، پھر اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور چاشت کا وقت زوال تک رہتا ہے، یعنی تقریباً 12 آج کل 30 منٹ پر زوال ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر پہلے، زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اور چاشت کی نماز کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ اور چاشت کی رکعتوں کی تعداد 2 سے 12 رکعت ہے، کم سے کم 2 پڑھے یا 4 پڑھے یا 12 رکعت پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ زوال اشراق کے بعد سے لے کر تو زوال تک کس کا وقت ہے؟ ایسا نہیں کہ ٹھیک 12 بجے آدمی نماز پڑھے، نہیں، یہ ٹائم میں کبھی 8 بجے پڑھ لو، 7 بجے پڑھ لو، آپ کو جب موقع ملے 9 بجے پڑھ لو، 9:30 بجے پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، یہ چاشت کی نماز ہے۔ اور چاشت کی نماز کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جو 12 رکعت کی ضمانت دے دے، میں دن بھر اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی ذمہ داری میری طرف۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے چاشت کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیں گے، اگلے اور پچھلے گناہ۔ اور جہاں بھی یہ گناہوں کی بخشش کا تذکرہ آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ بڑے گناہ بغیر توبہ اور معافی کے نہیں ہوتے، معاف ہوتے۔ پھر ظہر کی 12 رکعت ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی 12 رکعت میں بھی 4 رکعت پہلے کی سنت موقدہ ہے۔ اگر مسجد میں ایسے وقت میں آدمی داخل ہوا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ اگر کوئی 4 ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے اور اس کے بعد تو بھی درست اور مناسب ہے، لیکن اس 4 رکعت کو ترک نہ کرے، ان 4 رکعت، کیونکہ ان کو چھوڑ دینا، سنت کو چھوڑ دینا سنت کی بے توقیری اور بڑی محرومی کا سبب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ان نمازوں کو نہیں چھوڑ۔ اس کے بعد عصر کی نماز ہے، عصر میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس کو ترک بھی فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی، لیکن کلی طور پر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد عصر کی نماز ہے، عصر کے بعد سے مغرب کا وقت جو ہے یہ بڑا غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک تو عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز، فجر نیند کا تقاضا، عصر کاروبار کا تقاضا، عصر کاروبار کا تقاضا اور فجر نیند کا تقاضا، اس لیے جس نے اس کی قربانی دے کر نماز پڑھ لی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ محدثین نے صلی البردین سے مغرب اور فجر اور بعد میں مغرب اور عشاء بھی مراد لیے، لیکن جمہور محدثین اور شراح حدیث نے فجر اور عصر مراد لیے۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز 7 رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اوابین کی نماز پڑھتے تھے۔ اوابین کی نماز 6 رکعت ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے 6 رکعت یا کم سے کم 2 رکعت، 6 رکعت یا کم سے کم 2 رکعت نماز۔ اوابین کی 2 پہلی رکعتیں پڑھنے پر اللہ کے ذمے رزق کی ذمہ داری ہوتی ہے، 2 رکعت پر مغفرت ہو جاتی ہے، اور 2 رکعت پر اللہ اپنی حفاظت میں بندے کو لے لیتا ہے۔ تو یہ اوابین ہے۔ اب اتنی اس میں ٹائم کتنا لگتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طویل ترین نمازیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ابدیت بتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری ابدیت بعد میں بتاؤں گا کہ ہم بھی بندے ہیں، اللہ کے رسول نبی اور عبد تھے اور عظیم الشان نبی تھے، عبادت۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز پڑھتے، اور عشاء کی نماز 17 رکعت تھی۔ صرف عشاء کی آخر کی 2 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی امت بیٹھ کر نماز، اور اب تو مسجدوں میں کرسیوں کا ایک چلن شروع ہو گیا ہے، تو معذوروں کی بات الگ ہے،
لیکن میرے بھائیو تھوڑے سے عذر کی وجہ سے کرسی پر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھنا، لیکن ہر مسجد میں کرسیاں نظر آتے رہتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہو گیا ہے، اور اس کے مسائل بھی لوگ معلوم نہیں کرتے۔ ہاں واقعتاً آدمی کو رکوع میں اور سجدے میں تکلیف ہوتی ہو تو ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ، لیکن اگر قیام کر سکتا ہے تو پھر وہ قیام کرے گا، بیٹھ کر نہیں نماز پڑھے گا، کیونکہ قیام فرض ہے اور اس کو قیام کی حالت ہی میں قیام کو ادا کرنا ہے۔ رکوع کر سکتا ہے، ہاں سجدے میں جانے میں تکلیف ہے تو وہ سجدے کی حالت میں کرسی پر بیٹھ کر لے، لیکن لوگ باقی پوری نماز پھر وہ کرسی پر ہی بیٹھ کر مسائل کو سمجھتے بھی نہیں اور پوچھتے بھی نہیں۔ انہوں نے مسائل کو جاننا چاہیے۔ ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات درمیان، نماز نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں کھڑے رہ کر پڑھنا افضل ہے۔ کوئی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر شریف کے آخر دور میں کبھی کبھار بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ امت نے ظہر میں بھی اس کو معمول بنا لیا، مغرب میں بھی معمول بنا لیا، عشاء میں بھی معمول بنا لیا، اور اس کو باقاعدہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ بیٹھ کر پڑھنا مسنون نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، کھڑے رہنے پر قیام پر قدرت ہے تو قیام کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے کی توفیق، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی نماز اور ابدیت کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کی جو واقعات ہیں وہ بیان کی جائے گی۔